الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما هو أهله ومستحق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، دل کی گہرائی سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان والا مسلمان بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک، موت تک ہمیں ایمان پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، ہم سبوں کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، محرم کا مہینہ ختم ہو گیا، اور یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے جسے ہم سفر کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ جب دنیا قائم ہوئی اسی وقت سے اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ نے دنیا کو بنایا تو سال بھی بنایا، زمین بھی، آسمان بھی، رات دن، ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ جب سال بنایا تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے میں 30 دن یا 29 دن اور ہفتہ میں 7 دن، یہ اللہ پاک نے بنایا اس لیے تاکہ انسان اس سے فائدہ حاصل کرے، اسے پتہ ہو کہ آج کتنی تاریخ ہے، ہم نے کب کیا کیا تھا، اس وقت کے بارے میں معلوم ہو، دن کے بارے میں اسے معلوم ہو۔ اسی لیے اللہ پاک نے سال کو بنایا، دن کو بنایا، ہفتے کو بنایا۔ یہ ساری چیزوں کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، کوئی اپنے طرف سے نہیں بنایا۔ اللہ پاک نے یہ مہینہ بھی بنایا جسے ہم اور آپ سفر کہتے ہیں۔ سفر کا مہینہ
آج کے دور میں تو کم، آج سے پہلے بہت زیادہ چرچا میں رہتا تھا۔ وہ اس لیے کہ سفر کے مہینے میں مسلمانوں کے اندر ایسی باتیں آ گئی ہے کہ اگر ایسی باتیں جو نہ دین میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ شریعت میں ہے، من گڑھت باتیں، من میں جو آیا وہ باتیں۔ تو سفر کا جو مہینہ ہے، سفر کے معنی عربی میں ہے صفر کے، زیرو، خالی۔ سفر کا مہینہ، اس کا معنی عربی میں آتے ہیں زیرو، یعنی خالی۔ یہ خالی اس کا نام سفر اس لیے پڑا کہ زمانہ جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے جو مکہ کے کافر لوگ تھے، مشرک لوگ، وہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ منحوس معلوم کیا ہے؟ منحوس سے بولتے ہیں کبھی کون تو بھی دوسرے جنات تمہیں آئے نا اس کے واسطے کرنٹ چلا گیا تو تم منحوس۔ یہ منحوس یعنی جس کے آنے سے کام بگڑ جائے۔ تو یہ مہینے کو کفار مشرکین جو ہے منحوس سمجھتا تھا کہ اس میں ہم کوئی بھی اچھا کام کریں گے تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ گھر کی اوپننگ کریں گے تو اچھا سکون سے نہیں رہ سکتے، شادی کرے تو کب کی جا کو ختم ہو جاتی، طلاق ہو جاتا، دوسرے اچھے کام کریں گے تو وہ کام ہمارا اچھا نہیں ہوگا، اسی لیے سفر کے مہینے کو وہ منحوس سمجھتے تھے۔ بات یہ تھی کہ اللہ نے ان کے اوپر بھی، وہ لوگ بھی 4 مہینوں کو، ایک تھا ذی قعدہ، ذی الحجہ جو بقرعید سے پہلے والا مہینہ گزرا، بقرعید کا مہینہ، بعد میں محرم کا مہینہ جو پرسوں گزرا، آج دوسری تاریخ ہے سفر کی۔ تو سفر کے مہینے میں وہ لوگ جب لڑائی کرتے تو دوسرا ان کے پاس کوئی کام زیادہ تھا نہیں، لوٹ مار کرنا، دوسرے کی چیز کو ہڑپنا، لڑائی کرنا، وہ چھیننے کو زندگی گزارنا، لڑائیوں میں زیادہ اس کی زندگی گزرتی تھی، کیونکہ اس کے پاس اللہ کا جو دل میں ایمان، یقین، یہ ساری چیزیں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، جو من میں آیا ویسی زندگی، جانور والی زندگی گزارتے تھے۔ تو جب سفر کا مہینہ آتا تو پہلے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے میں وہ لوگ لڑائی نہیں کرتے۔ اگر ان کے باپ کو مارنے والا، ان کے باپ کو جان سے مارنے والا بھی اس کے سامنے کھڑا ہے، پھر بھی اگر محرم کا مہینہ شروع ہو گیا تو وہ اسے کچھ بھی نہیں کہتا، احترام کرتا، نہیں باپ محرم ختم ہونے کے بعد بدلہ لیں گے، لڑائی کریں گے، ابھی کیا بھی کرنا نہیں۔ تو 3 مہینے گھر میں بیٹھ کر کے وہ لوگ بیزار ہو جاتے۔ جیسے سفر کا مہینہ شروع ہوتا، پھر گھر سے کھانے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، لوٹ مار کرنے کے لیے گھر سے نکلتے تھے، تو عورتیں اس کا نام رکھ دی کہ اب گھر خالی ہو گیا، اسی لیے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا کہ گھر خالی ہو گیا، پورے مرد بنے چلے جائیں گے لڑائی کرنے، کاما کرنے کے واسطے، روزی روٹی کے تلاش میں جائیں گے، تو گھر خالی ہو جائے گا، اسی لیے اس مہینے کا نام سفر رکھ دیا گیا۔ تو وہ لوگ سفر کو منحوس بہت سمجھتے تھے۔ اس میں ایک یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی آدمی سفر کرنے کے لیے، یعنی گھر سے کہیں باہر جانا، ایک پرندہ پکڑتا تھا، کبوتر یا دوسرا کوئی پرندہ پکڑ کے اسے سامنے اڑاتا تھا، اگر وہ سیدھے ہاتھ کی طرف اڑا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ جانا ضروری ہے، ہمارا کام ہو جاتا۔ اگر بائیں طرف اڑ گیا، الٹے سائیڈ میں، نہیں جانا، ہمیں گئے تو کہاں کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے، مر جاتے، کہ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اسی طرح وہ لوگ، حدیث پاک میں ہے بخاری شریف میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ زمانے میں جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو ان باتوں کو کہا کہ ولا حام ولا سفر، کہ یہ ساری چیزیں جو تم بدشگنی لیتے ہو کہ ایسا پرندہ اڑے گا تو ایسا ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہے، یہ غلط چیزیں ہیں، یہ من گھڑت زمانے جاہلیت میں کافروں کا یہ شیوا۔ تو وہ ان کا عقیدہ کہ یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر کے پاس کوئی الو یا کوا پرندہ آ کر بیٹھ گیا تو وہ لوگ یہ سمجھتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ گھر میں کوئی مصیبت آئے گی، نہیں تو کوئی نہ کوئی مرے گا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اگر کوئی، اسی لیے وہ لوگ الو وغیرہ کو بیٹھنے نہیں دیتے، اور ان کے پاس یہ عقیدہ ایسا تھا کہ سفر کے مہینے کے بارے میں
اگر کوئی آدمی کوئی کام کرے گا، اچھائی کرے گا، شادی کرے گا تو اس کی شادی سکسیس نہیں ہوگی، طلاق ہو جائے گا، لڑائی ہوں گے، جھگڑے ہوں گے۔ اسی لیے اس زمانے میں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جو آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ ان چیزوں کو بدشگنی لیتے ہیں، یعنی اچھا گمان نہیں کرتے، غلط گمان کرتے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اس کی تعلیم دی کہ کوئی بھی انسان برا نہیں ہے، کوئی بھی وقت برا نہیں، دن برا نہیں، اس لیے کہ سال اللہ نے بنایا، مہینے اللہ نے بنائے، ہفتے اللہ نے بنائے، جو دن ہے وہ بھی اللہ نے بنایا، جو گھنٹہ وقت گزرتا ہے اسے بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اگر یہ منحوس ہوتا تو اللہ کیوں اسے پیدا کرتا؟ اگر اس سے کوئی نقصان ہونا رہتا تو کیوں اسے اللہ پیدا کرتا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی دن کو، کسی بھی مہینے کو منحوس نہیں بنایا ہے، ہر مہینے کو اللہ نے برکت والا بنایا۔ ہمارے اندر اچھائی رہے گی تو وہ برکت میں شامل ہوگی، اگر ہمارے اندر اچھائی نہیں رہے گی تو پھر وہ خالی رہے گی، ہمیں منحوس انسان۔ ایک واقعہ، ایک لطیفہ لکھا ہے، ایک شخص کالا کلوٹا، بالکل دیکھنے میں بھی بدصورت، اپنی زندگی میں کبھی بھی وہ چہرہ شیشے میں، آئینے میں نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ آئینے میں نہیں دیکھا، صبح کے وقت کہیں پہ وہ جا رہا تھا، راستے میں اسے ایک چھوٹا سا آئینے کا ٹکڑا ملا، جا کر کو پکڑ کے جیب میں رکھ لیا پیکٹ میں، بعد میں دیکھیں گے کیا ہے کہ جا کر کے جب دیکھا آئینے کو، اب فرسٹ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنا شکل وہ دیکھ رہا ہے، دیکھ کے اچانک ڈر گیا، کیا رے بھائی یہ کون سی بھوت آ گئی سو، کیسا دیکھنے میں کتنا ڈراؤنا، شیطان کے سر کا دکھ رہا نہیں ہے۔ اب وہ اٹھا کے اس شیشے کو پھینکا، کیوں؟ کتنا خراب شیشہ نہیں، دیکھو ہمیں دیکھے تو بھوت نظر آ گیا، اسی واسطے لوگ اسے پھینک کو چلے گئے۔ حالانکہ ان کی شکل بدصورت تھی، شیشے کی غلطی نہیں، چہرہ ان کا تھا اس میں، لیکن وہ کبھی دیکھا نہیں تھا۔ تو یہ چیزیں انسان کی اپنی کرتوت ہوتی ہے، اپنا کرتوت ہوتا ہے انسان کا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ وقت منحوس ہے، یا ایسا یہ دن منحوس ہے، یا ایسا کہ اگر کوئی آج ہمارے یہاں بھی اگر کہیں پہ سفر کے لیے راستے میں گئے، راستے میں بلی راستہ کاٹے تو ہمیں جاتش نہیں، کالی بلی چلے گئی نوا کیا کہ ہو جاتا، سفر چھوڑ دیتے۔ اسے بولتے ہیں بدشگنی، اسے غلط بولتے ہیں۔ سو ایسا گمان ہمیں نہیں کرنا۔ صبح سویرے کسی سے ملاقات ہو گئی، جاتے جاتے کوئی بیوہ، کوئی بھیک مانگنے والا، کیا رے صبح تو کو ہمارا جترا خراب کر رہا ہے، نہیں بہنیچ نہیں ہوا تمہیں کیا دینا کہ پورا دن خراب جاتا۔ یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ ہر انسان کو اللہ نے معتبر بنایا ہے، اللہ نے اچھا بنایا ہے، لیکن اس سے ہمیں غلط بدشگنی، یعنی ہمیں غلط گمان اس کے لیے نہیں کرنا۔ یا صبح سویرے کوئی آدمی نکلا، راستے میں کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو گئی، اب ملاقات ہو گئی، اب راستے میں وہ جو کام کرنے کے لیے گیا تھا، مان لو ایک ایگزامپل کے طور پر کوئی آفس گیا، راستے میں اس سے ملاقات بھی، جا کے دیکھا آج کیا رہے باج آفس بند ہے، نہیں اس سے ملاقات کرے نا، وہ ٹائم سے ہمارا جترج خراب ہوگا، دن پورا برباد ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہے۔ اسی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بدشگنی، برا گمان، غلط گمان، یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہے۔ ولا سفر، اور سفر کا مہینہ جو ہے یہ بھی منحوس نہیں ہے، اللہ نے اسے بھی مبارک بنایا ہے، برکت والا بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اس چیز کی تعلیم دی، اور یہ تعلیم دی لوگوں کو کہ اگر کوئی چیز ہمارے یہاں اگر غلط ہو جاتا ہے، کوئی چیز ہم اچھا کرنے کے لیے جاتے ہیں اس کا الٹا ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کون کے ہمیں سامنے ملے تھے ایسا ہو گیا، یہ ساری چیزیں نہیں، وہ مقدر میں تھی، اللہ نے جو چیز تقدیر میں لکھی تھی وہ ہوا۔ کسی کے بولنے سے یا کسی کے چہرہ کو دیکھ لینے سے ہمارا جو خیال ہے یہ کہ وہ کام نہیں ہوا، ایسی بات اسلام میں نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، وقت منحوس نہیں ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ ایک بادشاہ تھا سلیمان بن عبد الملک، وہ بادشاہ اپنے محل سے
شکار کرنے کے لیے سویرے صبح کے وقت میں نکلا. جیسے نکلا دیکھا کہ ایک آنکھ کا اندھا، ایک کان اچھا دوسرا کان خراب. ان کا ملاقات ہو گئی، راستے میں دیکھا. اب ان کو بڑا غصہ، وہ بھی بدشگنی لیتے تھے. اب اپنے سپاہیوں کو آرڈر دیا کہ اسے پکڑ کر کے لے کے جاؤ، اسے قید کر دو. اب وہ زمانے میں قید کیسا ہوتا تھا کہ ایک کنواں، اس کے اندر بڑا سا کنواں، اس کے اندر پانی نہیں رہتا، اس کے اندر اسے لے جا کر کے ڈال دیا جاتا تھا. سپاہیوں کو کہا. سپاہی لوگوں نے ان کی بات مان کر اس شخص کو، اس کی کوئی غلطی نہیں، خالی ان کے سامنے آ گیا. اسے کیا معلوم کہ بادشاہ بھی نکل رہا ہے، کہ ہمیں کب جانا نہیں جانا معلوم نہیں نا. اب وہ شخص نکلا، اب اسے لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا، قید کر دیا. اب اس دن سلیمان بن عبد الملک جو بادشاہ تھا وہ شکار کے لیے گیا اور اچھا شکار ہوا اسے، یعنی کامیابی ملی، بہت سارے شکار کر کے وہ لایا واپس. جب شام میں آیا تو اسے سمجھ میں آیا کہ ہمیں اسے قید کرے نہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں نا، ہمارا شکار بھی اچھا ہوا، دن ہمارا اچھا گیا. کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ اس شخص کو قید سے رہا کر دو. اسے بلایا گیا، بلا کر کے سامنے لایا، پوچھا کہ دیکھو ہم نے تمہیں اس لیے قید کیا تھا کہ تم سویرے میں سفر کرتے وقت تم ہمارے سامنے آ گئے تھے، اور ہم نے یہ سوچا ہو سکتا ہے کہ آج کا دن ہمارا خراب ہو، اسی لیے ہم نے تمہیں قید کیا تھا. اب تو ہمارا دن بڑا اچھا گزرا، لہٰذا ہم تم کو رہا کرتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم تو منحوس نہیں ہیں، یعنی ہماری وجہ سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن یاد یہ رکھیے کہ ہم منحوس نہیں، لیکن ہم نے پہلی مرتبہ صبح اٹھے سو پہلا سورت تمہارا دیکھے. اب کون منحوس؟ میں منحوس کی تو اب ہمارا پورا دن قید میں گزرا، کنویں کے اندر ہمارا گزرا. میں منحوس نہیں، تمہیں منجے دیکھے سو تمہارا شکار اچھا ہوا، دن اچھا گزرا، لیکن ہمیں فرسٹ پہلی مرتبہ نگاہ پڑی سو تمہارے اوپر. میں منحوس نہیں، تو منحوس. تو وہ بادشاہ خود اس کے لیے منحوس تھا. ہو سکتا ہے کہ ہم جس کو منحوس سمجھتے ہیں کہ انہوں آیا نے میرے گھر، وہ دن سے ہماری گھر میں لڑائیاں چل رہی تھیں، سو انہوں آئے پاؤں انہوں رکھے، کتنے ناپاک کیے، الگ الگ طریقے سے ہمیں بولتے رہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے جس دن سے تم سے ملاقات ہوئی ہمارا دن بیکار گزر رہا، مہینہ بیکار گزر رہا. تو یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہے. حدیث پاک میں بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی، دونوں جگہ میں یہ روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا، پہلے زمانے میں کفار مشرکین اس چیز کو کیا کرتے، وہ چیزیں ہمارے اندر بھی آہستہ آہستہ آ گئی، آہستہ آہستہ ہمارے اندر بھی، مسلمانوں کے اندر بھی یہ ساری چیزیں آ گئی. اگر عقیدہ ہمارا دل اگر پاک نہیں رہا، صاف نہیں رہا، تو پھر میرے عزیز دوستو، جب عقیدہ ٹھیک نہیں، جب بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی، گھر کی بیسک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی، تو پھر اگر گھر کی بنیاد ٹھیک نہیں تو میں ایک منزل بناؤ تو بھی گر جاتا. اگر بنیاد مضبوط ہے، ایک کے اوپر دو 10 تک بناؤ وہ ٹک کر کے رہتا ہے. تو اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان منحوس ہے، انسان کے کرنے سے یہ چیزیں ہوتی ہے، یا سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ آیا سو ہمارے گھر میں میتاں ہو گئے، انہوں مر گئے، اگر یہ عقیدہ ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فال نکالنا یعنی بدشگنی کرنا یہ ایک طرح کا کفر یعنی شرک ہے. انسان اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کے اوپر یہ سمجھتا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، حالانکہ کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں، مصیبتوں کا آنا، تکلیفوں کا آنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، انسان کا اس میں کوئی بھی دخل نہیں ہوتا. یا کوئی مہینے کا، سفر کے مہینے میں ہمیں سوچتے نہیں، شادی کرتے ہیں، آج نہیں، آج کے دور میں بھی سفر کے مہینے میں دیکھو، ہمیں ایک کم سرا سے 10 سال 15 سال بھی پیچھے پلٹ کر کے دیکھیں، سفر کے مہینے میں کوئی بھی شادی نہیں کرتے. آج بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے، شادی کرے تو کیا ہوتا کہ معلوم نہیں. آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ ہے، کہیں کہیں پر اور زیادہ تر جگہ میں یہ چیزیں ہیں، آج بھی موجود ہیں. لیکن بہت سارے ایسی جگہ ہیں جہاں پر لوگوں نے علم کو سیکھا، پڑھا، ان چیزوں کو اب نہیں مانتے.
تو میرے عزیز دوستو، سفر کے مہینے میں بھی شادی کر سکتے ہیں، گھر کی اوپننگ بھی کر سکتے ہیں، اچھے کام کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، ہاں مصیبتیں نازل ہوتی ہے، تکلیفیں آتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں گھر میں، لیکن ایسا نہیں کہ سفر کے مہینے میں ہی آتی ہیں۔ کفار جو مکہ کے مشرکین لوگ تھے، وہ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ پورے سال میں 10,80,000 بلائیں اترتی ہے، مصیبتیں اترتی ہیں پورے سال میں، 10,80,000۔ اب 10,80,000 جب مصیبتیں پورے سال میں اترتی ہے، تو کتابوں میں کچھ لوگوں نے ایسی باتیں لکھی، وہ حالانکہ قرآن و حدیث سے نہیں، چپکے بیکار میں، کہ خالی سفر کے مہینے میں 9,20,000 بلائیں اترتی ہیں۔ یہ عقیدہ تھا کفار مشرکین کے پاس کہ سب سے زیادہ بلا مصیبت جو اترتی ہے سفر کے مہینے میں، جو مہینہ آج چل رہا ہے، آج مہینے کی، سفر کے مہینے کی 2 تاریخ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، ان چیزوں سے ہمیں رک جانا ہے۔ بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں، تکلیفیں اترتی ہیں، لیکن آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، سورہ بقرہ معلوم قرآن 114 سورے میں سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ، اور پورے قرآن کا مقدمہ۔ آج گھروں میں جادو، شیطانہ، جنات ہیں، جادو کے تو حالات کچھ زیادہ ہو گئے آج کل۔ ذرہ کیا تو بھی ہوئے تو رات میں موبائل دیکھ کو سوتی 2 بجے، 2 بج جاتا، 1 بج جاتا، صبح اٹھ کو حضرت سر میں درد ہوگا، کیوں؟ کون کی کیا کر ڈالے گی، کیا ہوا کہ سوتے صبح 2 بجے، نیند پوری ہوتی نہیں، سر میں درد ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ چیزیں بھی ہیں، لیکن جادو کے بھی اثرات آج کل بہت زیادہ ہیں۔ لوگ اس کے پاس اس کے پاس جا کر کے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں، شیطانہ والے کام کرتے ہیں۔ نام رہتا سو انسان کا، کامہ رہتے سو شیطانہ والے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں، جس مکان میں، جس جگہ پر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا۔ اب پورے سال کبھی ہم گھر میں قرآن نہیں پڑھتے، کبھی تلاوت نہیں کرتے، ٹی ویاں چلنے کی رہتی، موبائل نہ چلتے، گانے، پورے چیزیں چلتے رہتے ہیں۔ اب پھر ہمیں سوچیں گے کہ ہمارے گھر میں مصیبتیں نازل نہ ہو، ہمارے گھر میں پریشانی نہ آئے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پریشانی نہ ہو، مصیبتیں نہ آئے، ہمارے بچے اچھے رہیں، طبیعت اچھی رہے، کسی کی نظر نہ لگے، تو ہمیں گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، سورہ بقرہ پڑھنی ہے۔ تعویذ، خالی تعویذ، اب سورہ بقرہ یہ وہ تعویذ ہے جس کو مدینے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، اور اس گھر میں جادو کے اثر نہیں ہو سکتا۔ کوئی اگر جادو کرنا چاہے، کوئی اگر غلط کام کرنا چاہے، پریشان کرنا چاہے، تو جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی، چاہے لوگ دشمن کتنی بھی دشمنی کر لے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کتنی بھی وہ دشمنی کرے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز دوستو، اپنے گھروں کو، آپ نے ارشاد فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی قبر میں جب لوگ چلے جاتے قبرستان میں، وہ کچھ نہیں کرتے، نہ ذکر کرتے، نہ نماز پڑھتے، نہ نیک عمل کرتے۔ تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، گھروں میں سنت نمازیں، نفل نمازیں پڑھا کرو، تاکہ گھروں میں مصیبت نہ آئے، تکلیف نہ آئے، پریشانیاں نہ آئے۔ تو پھر جب چاہو اپنی زندگی کی شروعات کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں جو پریشانی تکلیف آنے والی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے روک دیتے، نہیں آتی تکلیفیں، پریشانیاں نہیں آتی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت اگر نہیں پڑھ سکتے جاننے والوں سے پڑھاؤ، کم سے کم جاننے والوں سے 40 دن تک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوں گے، اللہ کے فرشتے اس گھر میں نازل ہوں گے۔ تو آج ہم خالی دوسروں کے اوپر کہ سفر کا مہینہ منحوس یہ کرے تو ایسا ہوتا، مصیبتیں تکلیفیں نازل ہوتی، پریشانیاں آتی۔ میرے عزیز دوستو، وقت کے آنے سے، سفر کا مہینہ یا کسی بھی چیز کے آنے سے مصیبتیں نہیں نازل ہوتی۔ آج انسان فجر کی نماز چھوڑ کر کے گھر میں سوتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز چھوڑ کے گھر میں سوتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، شیطان ان کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ تو اب ہمارا کیا حال ہے؟ تو روزانہ ہمارے کانوں میں شیطانہ پیشابہ کر لے رہتے ہیں، بعد میں ہمیں سوچیں گے ہماری زندگی خوشی خوشی گزرے تو کیسا ہوتا کہ ہے؟ نہیں ہوتا میرے۔ ہم اگر عمل کریں گے تو ہماری زندگی بدلے گی، اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کسی کے بھی بولنے سے یا کسی کے بھی کچھ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہمیں خود فکر کرنی پڑے گی، ہمیں اس کے بارے میں خود سوچنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، اگر ایک دن کوئی آدمی سورہ بقرہ جس گھر میں جس جگہ پر پوری پڑھ لے 3 دن تک اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ 3 دن تک اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، نہیں آتا ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بلاؤں کو اللہ تبارک و تعالی ٹال دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، سفر کا مہینہ یہ منحوس نہیں ہے بلکہ ہمارے اعمال ہمیں برباد کر رہے ہیں۔ آج ہماری زندگی میں جو پریشانی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ بلی راستہ کاٹے تو مصیبت نہیں آتی، کالے کوے، وہ زمانے میں بھی یہ عقیدہ تھا۔ اگر کوئی آدمی گھر سے نکلا کہیں جانے کے لیے، آج بلی راستہ کاٹے تو ہمیں راستہ بند کرتے ہیں، وہ زمانے میں کالے کتے کے اوپر ہی اس کا عقیدہ تھا۔ اگر کوئی کتا، کالا کتا اس کے سامنے سے اگر گزر جاتا تو وہ شخص پیچھے جا کر گھر واپس چلا جاتا، وہاں سے آگے نہیں بڑھتا تھا، سفر نہیں کرتا۔ تو وہ عقیدہ تھا کالے کتے میں۔ لیکن یہاں تک آج کے مسلمانوں میں جو بلی راستہ کاٹنے کی جو بات آئی، یہ ساری چیزیں غیروں کے طریقے سے ہمارے اوپر آئی تاکہ ہم اپنی زندگی میں ایسے چیزوں پر یقین لائیں تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو جائے۔ یہ غیروں کی چال، کرسچنوں کی چال، یہ خاص طور پر یہ عیسائیوں کی یہ چال، انہوں نے یہ خود کتابوں میں لکھا اپنے کہ اب ہمیں مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ کیا کرنے کی ضرورت؟ خالی اسے ایسے چیزوں میں الجھا دیں گے کہ وہ خود اس میں چلجھ کو رہ جاتا، یعنی اس کے اندر شک و شبہات کو ڈال دیں گے، الگ الگ طریقے کے فرقے بنیں گے، کوئی ہاتھ چھوڑ کو نماز پڑھے گا، کوئی باندھ کو، کوئی کیسا کہ یہ ساری چیزیں مشکوک۔ یہ کون کرے؟ یہ عیسائیوں کی چال تھی جس میں مسلمان آج پوری طرح سے پھنس چکا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ عقیدہ تھا غیر مشرکوں کا، کفاروں کا، مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، ہمیں شادی کرے تو شادی نہیں ٹکتے، گھر کی اوپننگ کریں گے تو گھر میں بلائیں مصیبتیں نازل ہوگی، اگر ہم دکان کھولیں گے تو دکان نہیں چلے گی، کوئی کاروبار کریں گے تو وہ نہیں چلے گی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دن کو مقدس بابرکت بنایا ہے اگر ہم شریعت کے حساب سے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ہم چاہتے ہیں
کہ ہمارے گھروں میں خوشیاں قائم رہے، ہمارے بچے پھلے پھولے اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزارے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ سورہ کی قرآن کریم کی تلاوت کرو، خاص طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، گھروں میں پڑھو۔ نہیں پڑھنے آتا، پڑھنے والے کو بولو، جو جاننے والے ہیں اس سے بول کر کے گھر میں کم سے کم پڑھاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ جو شخص سورہ بقرہ پڑھتا ہے اور جو نہیں پڑھتا، جو پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے اوپر آتی ہے، اور جو نہیں پڑھتا وہ ہر خیر سے بھلائی سے محروم رہ جاتا ہے، یعنی اچھائی سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب سورہ بقرہ کی جو آیت نازل ہو رہی تھی تو ہر آیت کے بدلے میں 80